پیارے مولوی، او پیارے مولوی۔ ہسپتال کی بھاگا دوڑی میں ایک دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ نہیں رکیں، سنیں پہلے۔ رات آیا تھا ایک مریض، کھانس کھانس کے بے حال، کھڑکھڑاہٹ چلتی رہی، مشینیں لگی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ گزرا تو دیکھا تل چاولے بال ہیں، کھچڑی داڑھی ہے ویسی ہی، گہرا سانولا رنگ، ہوگا 5 فٹ 10 انچ، اچھا صحت مند، 50-55 کے پیٹے میں تھا، آڑا ٹیڑھا لیٹا ہوا تھا بیچارہ، بہت بے آرام قسم کے پوز میں، اور شلوار قمیض اس کی کسی بے نام سے رنگ کی تھی۔ سوچا اس شکل کا آدمی کون تھا؟ بچپن میں گلی کے آخر میں وہ جو دکان تھی درزی کی، وہ اس نما تھا، یا وہ پنواڑی قسم کا لڑکا جو چلتی کلاس سے مجھے دیکھ کے ایسے ہاتھ ہلا دیتا تھا، اس کے جیسا؟ ہماری گلی میں سرکاری اسکول کی ایک کھڑکی کھلتی تھی، لال اینٹوں کی دیوار، جالی کے پیچھے جیل جیسی سلاخیں، ان کے پیچھے لکڑی والے پٹ جو اندر کی طرف کھلتے تھے۔ تو وہ لڑکا جو عمر میں مجھ سے زیادہ ہوگا، وہ ایسے ہی بس مجھے دیکھ کے وہاں سے ہاتھ ہلا دیتا تھا تفریحاً۔ میں اسے پہچان لیتا تھا، لیکن اجنبیوں سے جو جھجکنا وہ ایک عادت میں تھا، اس کی وجہ سے میں کبھی جوابی ہاتھ اس کو نہیں ہلا پایا۔ کھانسنے والا بے حال مریض شاید وہ لڑکا ہو، یا وہ درزی ہو ہمارے والا، ایسے ہی خواہ خیال آتے جاتے رہے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس سے گزرا تو دوسرے بستر سے کوئی ملاقاتی خاتون اپنے مریض کو بتا رہی تھی، شدہ کلہ ہے، جڈندہ ہے، کوئی بندہ نہیں میں ڈٹھا ہندے کھول، یعنی اکیلا ہے بیچارہ، جب سے آیا ہے کوئی دوسرا میں نے اس کے آس پاس دیکھا نہیں ہے، اٹینڈنٹ کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر کھانستے کھانستے کبھی تکلیف ہوتی تو وہ اونچی آواز میں شاید سٹاف کو بلاتا یا کچھ کہتا، جو کانوں تک پہنچتے پہنچتے نامانوس ہو جاتا۔ کبھی کوئی آ کے دیکھ لیتا، ورنہ لوٹ پوٹ کے شاید بہتر ہو جاتا ہوگا۔ رات جتنی بار بھی اس کے پاس سے گزرا وہ اکیلا ہی تھا۔ اب صبح سورج نکلا تو پہلی بار جنرل وارڈ کی کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا، سینما کے جیسی دھوپ اندر آ رہی تھی، لیکن وارڈ کے اندر وہی سرد ماحول تھا، اور صبح 6 بجے والی شفٹ کی اٹھا پٹخ تھی۔ وہ دروازے سے ایک بستر پہلے لیٹا ہوا تھا۔ تب اپنے مریض کی جلدی میں تیز قدموں سے نکلنے لگا تو آواز آئی، پیارے مولوی۔ انسنی کر دی، مولوی میں کہاں ہوں، اور پیارے تو بچے ہوتے ہیں۔ بڑھا تو پھر کانوں سے دور جاتی ہوئی او پیارے مولوی کی آواز آئی۔ خیر کام نمٹایا، سردی، دھند اور دھوپ باہر کی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے اب جب میں اندر آیا ہوں تو اس مریض کی طرف دھیان گیا۔ وہ سرمئی مگر چمکتی آنکھوں سے نسبتاً کم کھڑکھڑاتی آواز میں پھر سے کہنے لگا، پیارے مولوی۔ میں اسی بچے کے جیسا محسوس کر رہا تھا جس نے اسکول کی کھڑکی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کو اجنبیت کے چکر میں جواب نہیں دیا تھا۔ سنی انسنی کر کے اپنے مریض کی جلدی میں آگے نکل گیا۔ اس کے چہرے پہ شرارت تھی، آنکھوں میں چمک تھی، وہ لگ رہا تھا کہ صبح اس کی بہتر تھی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ ہسپتال اکیلے مریضوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہوگا، لیکن یہ سوچتا ہوں کیا خبر اس نے کیوں آواز دی ہوگی مجھے۔ اگر نکڑ والا درزی تھا وہ، یا بالفرض چلتی کلاس سے ہاتھ ہلانے والا لڑکا تھا، تب بھی میری اب کی شکل میں اور 35 برس ادھر کے چہرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ پہچان تو نہیں سکا ہوگا مجھے، کیا تھا یہ؟ اور میری توجہ اس کے حلیے نے جس طرح کھینچی، پھر جیسے اسے میرے دماغ نے درزی یا طالب علم سے ملایا، اسے بھی میں جانا پہچانا لگا ہوں گا۔ وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ صبح تو بہرحال اس کا چہرہ بہتر تھا۔ میں بات کر لیتا یا صرف مسکرا کے دیکھ لیتا، انسنی کیوں کی؟ اپنے گھر کی پڑی تھی شاید اس لیے۔ پیارے مولوی یہ آج تک مجھے بہرحال نہیں کہا کسی نے۔ خیر ہے، لمحہ تھا، گزر گیا، اور ہسپتال میں اکیلے بے وارث مریض کی رات بھی گزر ہی گئی۔ شکریہ۔